تشریف فرمایا معزز مقدس علماء کرام، سامعین رحمت میں تشریف فرما، سامعین ذویل احتشام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ رفیقان گرامی، حاضرین مجلس، آج آپ جس روحانی تقریب میں تشریف فرما ہے، اس کا عظیم نام محبان رسول کانفرنس ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بھی آپ سب کے لیے مشترکہ سعادت مندی کا موقع ہے کہ کثیر جماعت، کثیر تعداد میں علماء اہل سنت کی ایک عظیم جماعت، عظیم قافلہ ہمارے بیچ ہے، جن کی خطابت، رقابت اور مدخانی سے ہم انشاءاللہ آخری پہر پر موجود ہوتے رہیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں امید خصوصی خطیب مشرق حضرت علامہ مولانا مجاہد حسین حبیبی صاحب صاحبہ مدد اللہ علی القرآن کی خصوصی آمد ہے، اس لیے حضور کے خطاب سے مستفید ہونا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت ماہر درس و تدریس، عالم علمی، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب مصباحی مدد اللہ علی القرآن فرما رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے سرپرست استاد الحفاظ والقراء حضرت حافظ بخاری علی امین صاحب سے اللہ تعالیٰ توسیہ کی جلوہ گری ہے، اور دیگر علماء کرام تشریف فرما۔ چونکہ وقت اور گنجائش نہیں ہے کہ صحیح کی تاریخ یا صحیح کے بارے میں آپ سے بتا سکوں، جو ذرا جہاں رفیقان کرام، میں نے قرآن جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں دو چار بات عرض کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے آپ مل کر آقا عالم نبی محترم حبیب محتشم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑھے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم قدمات والعلم، ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ لیس الجمال باثواب تزیننا، ان الجمال جمال العلم والادب۔ رفیقان گرامی، آج مدرسہ اہل سنت حنفیہ غوثیہ 5 بچوں کے سروں پر دستار قرآن سجائی جائے گی۔ علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے انہیں حافظ قرآن ہونے کی سرٹیفکیٹ اور ساتھ ہی ساتھ سند اور استاد سے نوازا گیا۔ یہ منظر بہت جلد ہم اور آپ رات ہے، لیکن بلا شبہ علم کے حوالے سے ہم اگر قرآن کی آیات مبارکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح لفظ قرآن جس کے حافظ ہونے پر ہم بچوں دے رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے قطعاً برابر نہیں ہیں، یعنی جہالت اور علم ایک ساتھ متفق نہیں ہو سکتا ہے۔ رات اور روشنی، رات اور اجالا ایک ساتھ متفق نہیں ہو سکتا، یعنی جہاں علم ہوتا ہے وہاں جہالت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا عالم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے زمانے میں
زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو زمانہ آیا اسے زمانے اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکن ذرا غور کہ ہم زمانے اسلام کے بعد والے مسلمان ہیں، لیکن جو لوگ زمانے جاہلیت میں تھے یا زمانے جاہلیت میں جنہوں نے اپنے وقت کو گزارا، ان کو زمانے جاہلیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور انہیں سرگنا کے طور پر ابو جہل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کو ابو جہل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت سب سے بڑا جاہل ہے۔ رفیقان گرامی، کے بعد اسلام آیا، اسلام کو زمانے علم نہیں کہا بلکہ زمانے جاہلیت کہا، جبکہ جہالت کا متضاد، جہالت کا اپوزٹ علم ہے، جہالت کا اپوزٹ اسلام نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر زمانے جاہلیت کے اختتام پر زمانے اسلام کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں جہالت نہیں، جہاں جہاں اسلام کی روشنی وہاں جہالت نہیں۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان جہالت کے اندھیر گھوٹیوں میں اپنی زندگی کو بسر بسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رفیقان گرامی، آج اگر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ جواری ہماری جماعت میں، سب سے زیادہ چور ہماری، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہماری جماعت میں۔ آج کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر مسلمانوں کے حالات کا ہم سمجھایا جائے تو یقین جانیے کہ ہم کہیں سے بھی یہ اپنے آپ میں تسلیم نہیں کر سکتے کہ مسلمان، ہم زمانے اسلام میں۔ رفیقان گرامی، یاد رکھیے کہ اگر علم ہوگا، اگر اسلام ہوگا تو جہالت نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں علم ہوگا، جہاں روشنی ہوگی، جہاں اسلام ہوگا، جہاں قتل و قتال نہیں ہو سکتا ہے، وہاں فساد نہیں ہو سکتا ہے، وہاں جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جو جہالت کی علامت وہ مسلمانوں میں نہیں، لیکن آج ہمیں پائی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے دامن سے وابستگی کا اعلان کیا، لیکن عملی طور پر مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم ذلیل اور خوار کیے جا رہے ہیں۔ صرف بھارت ہی میں نہیں بلکہ ہر محاذ پر، ہر مقام پر ہمیں ذلت اور رسوائی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ رفیقان گرامی، اس لیے ضروری ہے کہ کل صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین کو جو ممتاز مقام ملا تھا وہ علم کی بنیاد پر ملا تھا۔ اللہ نے ان کے سینوں میں علم رکھا جس کی بنیاد پر حکومت بھی ان کی تھی، سلطنت بھی ان کی تھی، خلافت بھی ان کی تھی، زمانہ ان کے قدموں سے۔ لیکن آج ہم میں نہیں ہے، اسی لیے زمانہ ہمیں رفیقان گرامی، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو حضرت آدم کے بارے میں کیا کہا؟ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی فوقیت اور ان کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ یہی علم جو حضرت آدم کو سکھایا گیا، اس علم کی بنیاد حضرت جبرائیل سے لے کر تمام فرشتوں پر اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں تم آدم کے سامنے آدم کا سجدہ کرو۔ گویا انسان کے سروں پر خلافت کا تاج سجایا جا رہا ہے، وہ علم کی بنیاد پر سجایا جا رہا ہے۔ اگر آدم کے پاس علم نہ ہوتا تو فرشتوں کو اللہ حکم نہ دیتا کہ معلوم یہ ہوا کہ آج اگر علم سے مسید ہو جائے، علم سے اپنے سینے کو معمور کر تو انشاءاللہ دنیا کو ہم اپنے قدموں میں جھکا سکتے ہیں، دنیا ہمیں اپنے سجدہ کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ رفیقان گرامی، اگر یقین جانیے اسلام کا پڑھیے اور اسلام کی تاریخ ہے، اس لیے آپ ذرا آئیے میں آپ کو ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ظفر دہلوی، شہباز بنارسی صاحب، اتنے عظیم شعراء اور صحابہ کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد
بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پہنچائی. جس وقت حضور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں یا جو صحابہ کرام کی جماعت تھی اس میں ایسے لوگ تھے جن کو پڑھنے نہیں آتا, جن کو لکھنے نہیں آتا, یعنی جو پڑھنے اور لکھنے سے خاص ہے. لیکن جب حجت الوداع کا وقت آیا اور لاکھوں کے مجمع میں اللہ کے نبی سرور کائنات تو اس وقت لکھنے والے صحابہ بھی موجود تھے, پڑھنے والے صحابہ بھی موجود تھے. یہ آخر معاملہ ہوا, یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ جو بھی لوگ پڑھے لکھے بطور جنگ میں شریک ہوتے اور وہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں سے گرفتار ہو کر آتے تو اللہ کے نبی مجھ سے فرماتے تمہیں پڑھنے آتا ہے, تمہیں قلم سے لکھنے آتا ہے, تم میرے ان صحابہ کو جنہیں پڑھنے نہیں آتا ہے, لکھنے نہیں آتا ہے, انہیں پڑھنا اور لکھنا سکھا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. رفیقان گرامی, پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسی شخصیت نہیں بتا سکتے ہیں جو پڑھنے کے وجہ یا پڑھنا سکھانے کے وجہ لکھنا سکھانے کے وجہ اپنی کسی قیدی کو آزاد کیا. یہ اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آقائے عالم اپنے دشمن کو, اپنے قاتل کو لکھنا اور پڑھنا سکھانے کے وجہ آزاد کر کے دنیا کے مسلمانوں کو سبق کہ بلا صاحب اگر تمہارا دشمن لکھنے پڑھنا سکھائے, تمہیں لکھنا سکھائے تو تم اسے آزاد کر سکتے. گرامی اور الوداع میں جب اللہ کے نبی نے آخری بات دیا اس وقت لکھنے والے صحابہ کی تعداد ہزاروں میں تھی اور پڑھنے والے صحابہ کی تعداد ہزاروں میں. عزیزان گرامی, جس نبی نے اپنے دشمن سے لکھنا پڑھا وہ آج اسی نبی کی امت قرآن پڑھنے سے حاصل ہے. آج اسی نبی کی امت کے ہاتھ میں نہ کتاب ہے نہ قلم ہے. دنیا جو لکھتی ہے, دنیا جو بولتی ہے, ہم انہیں گونگے اور جاہل ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں اپنی تاریخ اور اپنی ہسٹری کا علم. رفیقان گرامی, جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے, جو قوم لکھنے سے دور ہو جاتی ہے, جو قوم پڑھنا نہیں جانتی ہے, اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی اس زمین میں اس کے نام اور اس کی حیثیت اور اس کے وقار کو ہٹا دیا. اس لیے رفیقان گرامی, مدرسہ حنفیہ غوثیہ آپ نے اس مدرسے کو کیا کیا, آپ نے اپنا میلہ مال کیا, آپ نے صدقہ دیا ہے, آپ نے سال ثواب کے طور پر اپنے رشتہ داروں کے نام سے چند مال اس مدرسے کو دیے. لیکن یہ مدرسہ آپ کو دے کیا رہا, آپ کو امام دے رہا, آپ کو کیا دے رہا ہے, حافظ قرآن دے رہا ہے, آپ کو کیا دے رہا ہے, پڑھنے والا قاری بنا کر دے رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو قوم اپنے میلے مال سے حافظ بنانے کی طاقت رکھتی ہے, بلا صحا اگر جو قوم اپنا ذاتی اور قابلہ مال نکالے تو دنیا کی تاریخ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مدرسہ حنفیہ غوثیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہماری حالت میں میلہ مال دینے کی طاقت رکھتے ہیں, وہ بھی نہایت صحت کے ساتھ دیتے ہیں. اگر عالم کا چہرہ نظر آئے ہم گھروں میں بھاگ جاتے ہیں, ہم چھوٹ جاتے ہیں, ان کی برائی نظر آتے ہیں کہ یہ بار بار میرے پاس مانگنے آتے ہیں. ذرا سوچو, اگر نظام مصطفیٰ کی بقا کی ذمہ داری صرف حافظ الدین صاحب نہیں ہے, صرف مفتی غلام جیلانی صرف ان علماء کی قسم خدا کی نظام مصطفیٰ کے بقا کی ذمہ داری جتنا ان علماء کی ہے اس سے زیادہ اہل خلوت اور مال لوگوں. نظام مصطفیٰ کے لیے ابو بکر کی قربانی بھی جاتی ہے, نظام مصطفیٰ کی بقا کے لیے عثمان غنی کا مال بھی ہوگا, نظام مصطفیٰ کی بقا کے لیے حضرت خدیجہ کبریٰ جیسے قربانی کا جذبہ. صرف یہ سوچئے گا کہ ابو ہریرہ جیسی شخصیت پیدا ہو جائے اور بلا شبہ ہم دنیا کے نظام کا نہیں چینج کر سکتے ہیں. مال آپ کے دلوں سے جب تک نہیں نکلے گی اور مال اللہ کی راہ میں گھٹے گا نہیں آئے گا, ہم دنیا کے نظام مصطفیٰ کو نافذ بات ہے. ہم سڑکوں پہ نکلیں گے تو خوف آئے, ہم آج نکل رہے ہیں. آپ دیکھیے آپ سڑک سے نکلتے خوف ہوتا ہے کہ
ایک جلوس دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میرا موب لنچنگ نہ ہو جائے، کہیں لوگ مجھے تکلیف نہیں دیں۔ اگر داڑھی والے تو اور زیادہ تکلیف۔ بتائیے یہ کیوں ہو رہا؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ نظام مصطفیٰ کی بقا کے اہل سرمت آ گئے۔ جس دن اہل سرمت آ گیا انشاءاللہ دنیا میں پھر سے نظام اور دنیا میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکومت اور خلافت کے لیے پیدا کیا ہے، غلامی اور موت کے لیے پیدا ہے۔ نگرانی اپنے اندر حوصلہ، ہمت اور جذبہ پیدا کیجیے، اسلام سے جڑیے، اہل مدارس سے جڑیے، علماء کی قدر کیجیے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هل للذین یعلمون والذین لا یعلمون ام آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔